اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہے، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اس نظم میں حضرت علامہ محمد اقبال سیلف اویئرنیس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر عشق کی قوت، عشق کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی منزل جو وہ طے کرتا ہے وہ ہے خدا گاہی کی منزل، سیلف اویئرنیس کی منزل۔ جب ہمیں اس چیز کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا پوٹینشل رکھا ہے، جب ہمیں اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا کی منزلوں کو حاصل کرنا، ان کٹھن اور دشوار راستوں کو طے کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ عشق کی طاقت آپ کو مقصد وجود سمجھاتی ہے، آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خلافت انسان کے حصے میں آئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں انسان کا مقام یہاں سے ہی اشرف ہوا، اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ پھر غلام جو ہے وہ شہنشاہی کے رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں شہنشاہی کے کیا گر ہیں نا۔ آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، آپ ان صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں اور آپ ان صلاحیتوں کو بہترین استعمال میں لا سکتے ہیں، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ جب تک آپ اپنی خودآگاہی حاصل نہیں کریں گے آپ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری۔ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کو اللہ نے زور بازو عطا کیا تھا، وہ تاریخ اسلام کے اندر اتنی بڑی مثال ہیں فالو کرنے کے لیے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کا ذریعہ معاش مزدوری تھا، آپ مزدوری کر کے اپنا جو ہے نا وقت وہ گزارا کرتے تھے، لیکن خودآگاہی کی وہ منزلیں آپ نے طے کی کہ یوں کہہ لیجیے کہ ایک قیامت تک کی ایک مثال قائم کر دی نا۔ تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے انتہا صلاحیتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں سے آگاہی حاصل کرنا اور ان صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر بلند مقاصد طے کرنا
اور پھر ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک مستقل جد و جہد کرنا، دیٹ از یور ڈیوٹی۔ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف نیابت الہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی نیابت دی، اپنی خلافت عطا کی۔ اب اس خلافت کا حق ہم کس حد تک ادا کریں گے؟ اس کے لیے جو پہلی منزل ہے وہ معرفت ذات کی منزل ہے، کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں۔ اس کے بعد دیکھیں، جس وقت وہ معرفت ذات کی منزل حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ امیری اور غریبی میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر دارا و سکندر سے، دیکھیں یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں نا تاریخ کے اندر، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں یہ دارا و سکندر نا۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، مطلب وہ مرد فقیر دارا و سکندر سے برتر ہے، اس کا مقام ہم سے بہت بلند ہے جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اسد اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ لقب ہے جس سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ کا شیر اسد اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ایک فقیر کی فقیری میں اس اسد اللہ کی ایک رمق بھی شامل ہو گئی تو پھر وہ دارا و سکندر کو وہ پھر کچھ بھی نہیں سمجھتا نا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے نزدیک دنیاوی مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور وہ وہی کام کرتا ہے جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو فرض اس کے اوپر عائد کیا ہے وہ اس فرض کی تکمیل کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے، اس کی ساری جد و جہد جو ہے وہ اس دنیا پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے صرف ہوتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ آپ زندگی میں جتنے بڑے بڑے فلسفے سیکھ لیں، جتنی بڑی بڑی منازل حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر سوز و گداز کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگتے اور اس کی نصرت کے لیے اس کے طالب نہیں ہوتے، تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آپ دنیاوی فلاسفرز میں جتنا بڑا مقام مرضی حاصل کر لیں، لیکن جب تک سوز و گداز کی منزل کو طے نہیں کریں گے، خدا گاہی اور خود معرفتی کی منزل کو طے نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ اللہ کا جو شیر ہوتا ہے، جو لاہوت کا ایک پرندہ ہے، کہ جو لاہوت عالم لاہوت سے اس عالم موجود کے اندر لایا گیا ہے، اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ رزق حلال کی اہمیت کو یہاں پر اجاگر کیا کہ اس رزق سے موت اچھی، کہ اگر آپ کے رزق میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ رزق حاصل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ زندہ نہ رہیں، آپ کو موت آ جائے نا۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پرواز انداز زندگی ہے مومن کا، کہ آپ نے اس دنیا میں کیسے سروائیو کرنا ہے اور آپ نے دوسروں کے لیے کیسے مشعل راہ بننا ہے۔ اگر آپ کی اس پرواز میں آپ کے رزق کی وجہ سے کوتاہی آ رہی ہے تو پھر وہ رزق آپ کے لیے یوں سمجھیں کہ موت اس رزق سے آپ کے لیے بہتر ہے نا، پھر آپ کے وجود کی اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح باہی، کہ جب خود معرفتی اور خداگاہی کی منازل طے کرنے کے بعد انسان جواں مردی کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس کا ایک دستور بن جاتا ہے، اس کا ایک آئین بن جاتا ہے، اور وہ آئین اور وہ دستور کیا ہے؟ حق گوئی و بے باکی، کہ آپ کی زبان سے جب بھی کوئی کلمہ ادا ہو تو وہ کلمہ حق ہو، اور آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ
کسی ذات کا کوئی خوف موجود نہ ہو۔ حق گوئی و بے باکی، یہی جوان مردوں کا آئین ہے۔ آئین جوان مردوں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روح باہی، کہ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں، جو کہ مومن صادق ہوتے ہیں، ان کے اندر روباہی نہیں ہوتی، ان کے اندر ہیرا پھیری نہیں ہوتی، ان کے اندر ڈس آنیسٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر اسٹریٹ فارورڈنیس ہوتی ہے، ان کے اندر حق گوئی ہوتی ہے، وہ بے باک ہوتے ہیں، وہ لومڑی کی طرح چالیں نہیں چلتے، وہ جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی کیفیت کو سامنے رکھ کر ہر بات ان کا ہر عمل اس چیز کے اوپر گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو آج کے اس پرآشوب دور میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سیلف اویئرنیس، اپنی ذات کی پہچان، اور پھر اپنی ان صلاحیتوں کا مثبت استعمال اپنی فلاح کے لیے، اس معاشرے کی فلاح کے لیے اور آخرت کی جواب دہی کے لیے۔ مولانا حالی کیا خوبصورت فرما گئے ہیں، بہت ہم میں تم میں بھی ہیں جوہر مخفی، خبر ان کی تم کو نہ ہم کو ہے جن کی، اگر جیتے جی نہ ان کی خبر لی تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی، یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی، مبادہ طلب ہو ودیعت خدا کی۔ والسلام۔